یاد آتا ہے کہ میری والدہ گھر میں ہمدرد نونہال اور تعلیم و تربیت منگایا کرتی تھی. ابھی میری عمر نہیں ہوئی تھی کہ میں اسکول جانا شروع کروں, تو نونہال اور ہمدرد صحت میں دیکھا کرتا تھا. اور وہ دونوں رسالے ظاہر مجھے پڑھنا تو نہیں آتا تھا, لیکن ایک انسیت اور دلچسپی ان سے ہو گئی تھی. تو میری والدہ جس طریقے سے ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, وہ گھر میں گھوم پھر رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, کپڑے دھو رہی ہیں, اور مجھ سے مختلف سوالات کرتی تھی کہ یہ بتاؤ فلاں کہانی میں کیا لکھا ہوا ہے, مجھے پڑھ کے سناؤ وغیرہ. تو مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تھا, تو میں کیسے پڑھ کے سناؤں ان کو. پھر انہوں نے مجھے ایک سیرا دیا کہ دیکھو یہ اس میں تصویر بنی ہوئی ہے نا, یہ تصویر کہانی کے مطابق ہوتی ہے. تو وہ مختلف کیریکٹرز کو میں دیکھتا تھا. جب ان کیریکٹرز کو دیکھتا تھا تو پھر یہاں جو وہ اپ برنگنگ کا جو دور ہوتا ہے, نشو و نما کا, وہ اصل دور ہوتا ہے. تو اس سے امیجنیشن, کریٹیوٹی میری بڑھی, اور میں نے پھر خود ان تصاویر کو دیکھ کر کہانیاں گھڑنا شروع کی. اور اس چیز نے پہلے وہ زبان سے سلسلہ شروع ہوا, اور پھر وہی چیز جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ ہاتھ اور قلم کی جانب آ گئی. پریکٹیکلی مجھے سب سے پہلے آل پاکستانی ایجوکیشنل کانفرنس میں میرے استاد تھے سید مصطفیٰ علی بریلوی, اور ان کے چچا سید الطاف علی بریلوی, جنہیں سر سید ثانی بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر کام کرنے کا موقع ملا. اور پھر اس کے بعد سید قاسم محمود مرحوم, جو اس زمانے میں کراچی میں ہوتے تھے, سائنس میگزین نکالتے تھے, ان کے ساتھ کام کیا. پھر اس کے بعد میں 1992 میں ہمدرد میں آ گیا, جہاں پر ہمدرد نونہال اور ہمدرد صحت سے وابستگی رہی. حکیم محمد سعید شہید مرحوم اور میرے استاد محترم مسلم برکاتی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر عظمت علی خان صاحب مرحوم کے ساتھ, جو میجر آفتاب حسن کے ہم اثروں میں سے تھے, اور ڈاکٹر شان حقی مرحوم نے جو ڈکشنری ٹرانسلیٹ کی گاہے گاہے, ان کے ساتھ. تو بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ مجھے الحمدللہ کام کرنے کا موقع ملا. تو ظاہر وہ چیزیں جو ہیں وہ جب آدمی فوکسڈ ہو, یکسو ہو, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جو اس کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. بنیادی طور پر ایڈیٹر کا کام اپنے قاری کی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے منتخبہ مواد کو قاری کے لیے پیش کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پر میں ایک بات برسبیل تذکرہ ضرور عرض کر دوں, کیونکہ آج جو ایک چلن نکلا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں ڈائریکٹ. یہ کچھ اسٹیجز ہیں, ٹھیک ہے. پہلے آدمی ریڈر بنے گا, قاری بنے گا, پھر اس کے بعد آدمی رائٹر بنے گا, قلمکار بنے گا, لکھنے والا بنے گا, اور پھر اس کے بعد آدمی ایڈیٹر بنے گا. آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ جس نے نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے اور وہ ایڈیٹر بن گیا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ شخص جن مراحل سے گزر کر کندن بنتا, وہ کندن بنے بغیر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے صرف پوز کر رہا ہے, مگر اندر سے خالی ہے. اور الحمدللہ میری زندگی میں یہ تمام کی تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, جو کہ ایک فطری قانون ہے, فطری مراحل کہنا چاہیے یہ, ٹھیک ہے. ایڈیٹرشپ کے مدیر بننے کی جو یہ فطری مراحل, 3 بنیادی مراحل ہیں, ان تینوں مراحل سے میں گزرا ہوں, اور بہت اس میں پاپڑ بیلے. یہ ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قاری کے پیروں میں کھڑا ہو کر دیکھیں. ایک اچھا ایڈیٹر وہ نہیں ہے جو اپنی علمیت کو قاری کے سامنے پیش کرے. آج ہمارے ہاں عموماً آپ کتابوں میں خاص طور پر دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو آدمی لکھتا ہے, چونکہ وہ اچھا ایڈیٹر نہیں ہے, تو وہ اپنی علمیت لوگوں کو بگاڑتا ہے. ٹھیک ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہترین کتاب ہوتی ہے, بہت وقت صرف کیا جاتا ہے, اس میں بڑا علمی مواد موجود ہوتا ہے, اس پر پیسہ بھی لگتا ہے, اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے, پیشکش بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن اس کے قاری کے مزاج اور معیار کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے وہ کتاب
مصنف کے ڈرائنگ روم کی زینت ہی رہتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ ایڈیٹر اگر کہیں پر آ جائے، اور ہمارے ہاں تو چونکہ اس کا مزاج نہیں ہے، اور مجھے کہنے دیجیے کہ بہت ہی المیہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ایک گلوکار ہوتا ہے تو اسی مزاج کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک گلوکار جو ہے وہ صداکار بھی خود ہے، ٹھیک ہے، شاعر بھی خود ہے، موسیقار بھی خود ہے، وہ کسی اور کو اپنے ساتھ رکھتا نہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک آدمی موسیقار بھی ہو، صداکار بھی ہو، شاعر بھی ہو، ہر چیز وہ کرنے والا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے، اس خاص صلاحیت کے ہی کو اگر آدمی آگے لے کر چلے۔ لیکن ہمارے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اچھا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر میں اپنی صلاحیت کے ساتھ کوئی اور صلاحیت کو بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو خود میری جو صلاحیت ہے وہ بھی دب جائے گی۔ اب میں اس مثال کو ایڈیٹرشپ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اگر ایک اچھا انجینئر ہوں اور میں اپنی پروفیشن کے حوالے سے اپنی سرگزشت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ سرگزشت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تو بہت زبردست ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ انجینئر اپنی سرگزشت جب قاری کو پیش کرتا ہے، ایڈیٹر کہاں ہے؟ وہ بہترین انجینئر ہو سکتا ہے لیکن وہ بہترین ایڈیٹر نہیں ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں بک اسٹینڈرڈائزیشن ہے۔ ایک ماہر جب کتاب لکھنے کی خواہش کرتا ہے تو وہ فوراً رابطہ کرتا ہے ایڈیٹنگ ایجنسی سے، رائٹنگ ایجنسی سے۔ وہ ایجنٹ اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے کہتے ہیں سر آپ مجھ سے اپنا کانسیپٹ ڈسکس کیجئے، آپ مجھے آئیڈیا دیجئے جو آپ اپنے قاری تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ انجینئر اپنی سرگزشت جو اپنے قارئین کو دینا چاہ رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایڈیٹر بیچ میں ایڈٹ کرتا ہے اس کی سرگزشت کو، اس کے تجربات کو، اس کے خیالات کو، تاکہ اس کے تجربات اور خیالات، انجینئر کے تجربات اور خیالات موڑے جا سکیں، تشکیل دیے جا سکیں قاری کے مزاج اور معیار کے مطابق۔ میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو، رابرٹ کیوساکی، ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا مصنف۔ ایک ویبینار میں دیکھ رہا تھا، یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ بیسٹ سیلنگ بکس میں سے ہے۔ رابرٹ کیوساکی کا ایڈیٹر، اس کتاب کا ایڈیٹر ہے اسٹیون ہیریسن۔ اسٹیون ہیریسن نے رابرٹ کیوساکی اور اس کی امریکن وائف کو بلایا اور ان سے کہا جی آپ اپنی کتاب کی مقبولیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ رابرٹ کیوساکی نے کہا جی میں تو جاپانیز ہوں، مجھے تو اپنا نام بھی امریکن میں اسپیل کرنا نہیں آتا تھا، اور میری اتنی زبردست کتاب جو بیسٹ سیلنگ بک بن گئی، اس کا سارا کریڈٹ اسٹیون ہیریسن کو جاتا ہے۔ ہاؤ؟ کیسے؟ اس لیے کہ ایک ایسا آدمی جو یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تو انگلش آتی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی انگلش کو بہتر کرنے کی بجائے، کیونکہ فائنینشیل ایڈوائزر، ٹھیک ہے، اس نے کہا میری مہارت ہے لیکن میں ایک اچھا لکھاری نہیں ہوں، میں ایک اچھا ایڈیٹر نہیں ہوں۔ تو اس نے ایک پروفیشنل ایڈیٹر کو، ایک پروفیشنل آتھر کو پکڑا اور اس سے کہا کہ یہ میرا کانسیپٹ ہے۔ اسٹیون ہیریسن نے اس کے کانسیپٹ کو کتاب کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں ڈھالا، اور ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ جیسی ایک مارکا آرا کتاب مارکیٹ میں آ گئی۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایک ماہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے قاری تک پہنچ جاؤں۔ بیچ میں دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بہترین بریانی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس بریانی کے لیے آپ کو اس پروسیجر سے گزارنا پڑے گا، اس کے انگریڈینٹس کو، پھر اس کے جو پورے جتنے جو اسٹیجز ہیں یا مراحل ہیں، اس کے بغیر آپ صرف آپ کی خواہش سے، چاہے آپ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہو، آپ کی خواہش سے، آپ کے خلوص سے بریانی مزیدار نہیں بن سکتی، بلکہ بن ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک اچھی کتاب چاہ رہے ہیں کہ میرے تجربات اور خیالات سے دنیا استفادہ کرے، تو آپ کو لامحالہ بیچ میں ایک ایڈیٹر کی ضرورت ہے۔
یہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں. اگر نہیں کریں گے تو اپنا نقصان ہے، اور اگر کرتے ہیں تو اس میں آپ ہی کی کتاب بہترین انداز میں دنیا تک پہنچے گی، آپ ہی کا نام ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص تھے. ہم عموماً جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. نمبر 2، وہ جس کام کے لیے جتنا وقت درکار ہے اس کام کو وہ وقت دیتے تھے. آج کی نسل خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نسل ہے، تو انٹرنیٹ کی تیز رفتاری کی وجہ سے، کمیونیکیشن کی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ ہر چیز کو بہت تیزی سے کرنا چاہتی ہے. لیکن فطرت کی رفتار وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تھی. انسان کے ذہن کی رفتار وہی ہے جو آج سے 1000 پہلے انسان کی تھی، اور قیامت تک وہی رہے گی. اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں کسی بھی شعبے کے حوالے سے کامیابی چاہتے ہیں، بہترین ماہر بننا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فطرت کو جو وقت درکار ہے اس وقت، اس دورانیے کے مطابق ہم کام کریں. جلدی، دیر از نو کوئک فکس. کائنات میں جلدی نہیں ہے، کائنات میں تیزی نہیں ہے. جب ہم تیزی کرتے ہیں تو کائنات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے. تو 2 بنیادی چیزیں، خلوص اور جس چیز کو جتنا وقت درکار ہے، یہ 2 بنیادی چیزیں ان کے اندر تھیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں جس زمانے میں ڈاکٹر شان الحق حقی مرحوم بہت معروف اردو، آکسفورڈ اردو ڈکشنری ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس ڈکشنری ٹرانسلیٹ کرنے پر ان کو PhD کی اعزازی ڈگری دی اور وہ ڈاکٹر بن گئے. تو ڈاکٹر حقی مرحوم جہاں پر پھنس جاتے تھے تو وہ برکاتی صاحب کے پاس آتے تھے، اور برکاتی صاحب اور ڈاکٹر حقی مرحوم جب بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کسی لفظ کے ترجمے پر بحث کر رہے ہوتے تھے، تو میں ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا. لٹرلی وہ ایک ایک لفظ پر، بلکہ ایک ایک حرکت پر، میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ وہ ایک ایک حرکت پر 2-2 2.5 گھنٹے بحث کرتے تھے کہ یہاں پر زیر آنا چاہیے، یہاں پہ زبر آنا چاہیے، یہاں پر الف ہونا چاہیے، یہاں پر ہے ہونا چاہیے، یہاں پر سین ہونا چاہیے، یہاں صاد ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یار اس سے کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، فرق پڑتا ہے. آج فرق نہ پڑے، ہماری نسلوں پہ فرق پڑے گا. اگر ہم نے جس چیز کو جتنی اہمیت نہ دی تو ہم اس کا نقصان ضرور اٹھائیں گے، اور اٹھائیں. ایک اچھا ایڈیٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے قاری کے مزاج اور معیار کو سامنے رکھتا ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے ایڈیٹر کو پہلے ایک ڈمی میگزین پر کام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جرنلزم میں ڈمی کی اصطلاح بہت عام ہے. یہ ڈمی میگزین کی صورت میں بھی ہوتی ہے، اور پھر ڈمی ایک فہرست کی صورت میں بھی ہوتی ہے. چنانچہ جب ہم باقاعدہ کوئی رسالہ تیار کرتے تھے تو پہلے ہم ایک ڈمی تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے معیار کو، اسی کو فوکس کرتے ہوئے ہم اس کو بہتر سے بہتر شکل دیتے ہیں، اس کو فائنل کرتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی چیز تیار ہو کر پریس میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور جب وہ پریس میں چلی جاتی ہے، پھر ہمارے سمجھے کہ وہ برکاتی صاحب ہم سے کہا کرتے تھے کہ اب جب تک رسالہ پریس میں جاتا تھا تو برکاتی صاحب ہم سے کہتے تھے کہ اس میں دیکھ لو کوئی خامی رہ گئی ہے تو نکال لو، کیونکہ ابھی بیٹی باپ کے گھر میں ہے. تو پریس میں اگر چلی گئی تو بیٹی جو ہے وہ باپ کے گھر سے نکل گئی، پھر آپ کے اختیار میں نہیں رہے گا. بلیف از ایوری تھنگ. آپ جو سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو کئی لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے، کہ اردو کوئی ایک پسماندہ زبان ہے. اصل میں یہ ہماری سوچ ہے جو پسماندہ ہے. ٹھیک ہے، جو
ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہمارے ماحول، ہر چیز کو سمجھتی کہ یہ پسماندہ ہے. جو لوگ اردو کو پسماندہ نہیں سمجھتے انہوں نے اردو کے لیے کام کیا ہے. ان میں اگر میں ویسے تو ایک لمبی تاریخ ہے اور ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، موجودہ دور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے نمایاں نام پروفیسر رشید حسن خان صاحب کا ہے، جو انجمن ترقی ہند، انجمن ترقی اردو ہند کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے. پروفیسر رشید حسن خان صاحب نے اردو کے قواعد جمع کیے. پھر پاکستان میں مولوی عبدالحق، بابا اردو مولوی عبدالحق نے خاصا کام کیا. ان دونوں کے کام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے جو قواعد و ضوابط پروفیسر رشید حسن خان صاحب نے طے کیے تھے اور ان کی ٹیم نے طے کیے تھے، ان تمام کو باقاعدہ قانون کی شکل دی گئی. اور پاکستان میں ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انفرادی سطح پر اردو کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد پروفیسر رشید حسن خان صاحب کی خاص طور پہ اردو املا، اردو عبارت کیسے لکھیں کتابیں ہیں، اور ان میں پاکستان میں اگر میں اپنے استاد محترم مسعود برکاتی صاحب کا نام نہ لوں تو بڑی کمظرفی ہوگی کہ پروفیسر رشید حسن خان صاحب مرحوم جیسے آدمی نے بھی اپنی ایک کتاب اردو عبارت کیسے لکھیں کا انتصاب میرے استاد محترم مسعود برکاتی کے نام کیا ہے. تو مسعود برکاتی جو ہیں بہت بڑی اتھارٹی ہیں، اس وقت حیات ہیں، اور ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے.